دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ ایک وفادار دوست 1000 رشتہ داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے پرانے غموں پر تازہ آنسو کبھی ضائع نہ کریں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی بھی ہمدرد نہیں ملے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ جوانی امیر اور غریب ہونے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ہر بدصورت چیز کو اندھیرے میں چھوڑنا عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات ہی نہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائیں، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔
جو آپ پر اعتماد کرتا ہوگا وہ آپ سے کبھی بھی وضاحت نہیں مانگے گا۔ چیز کو تکلیف دہ کبھی نہ سمجھیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی ہی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ کسی درخت کو اس کے پھل سے جج کرو، اس کے پتوں سے نہیں۔ حق بات نہ کہنا غلامی ہے۔ مصیبت ان لوگوں پر زیادہ آتی ہے جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے: فضول خرچی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور غصہ کرنے والا۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے تین چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: نمبر 1 کم بولنے، نمبر 2 کم کھانے اور نمبر 3 کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ ادھوری نہ رہے، دعا کسی کی سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔